السلام علیکم، میں ہوں ذیشان یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل پرسنل گروتھ۔ جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا صاحب تھے کہ اس چینل کے اوپر ایک ہم انٹرویو کی سیریز شروع کر رہے ہیں تو جو نالج کے ریلیٹڈ ہے۔ تو آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ مولانا عمر فاروق راشد صاحب، وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں، جامعۃ الرشید کراچی کے فیکلٹی ممبر بھی ہیں۔ تو ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تو آئیں چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، پہلے تو آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آج ہم آپ کی خدمات حاصل کر کے کچھ تعلیم کے حوالے سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ تعلیم کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے رہنمائی ہماری کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں خوشی ہے کہ یہ چینل پرسنل گروتھ، نام بھی اچھا، کام بھی اچھا کا مصداق، ماشاءاللہ خود بھی جیسے بہت اچھی لوگوں کو رہنمائی پیش کر رہا ہے، وہیں پر یہ خود بھی بڑی تیز رفتاری سے گروتھ اور امپرومنٹ کر رہا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ یہ اسی طریقے سے قوم کی رہنمائی کرتا رہے گا اور اندھیروں میں چراغ بن کے یہ روشنی پہنچاتا رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا ہے کہ تعلیم کیا ہے اور تعلیم کی زندگی میں اہمیت کیا ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم یوں ہے جیسے ایک انسان کی بینائی ہے، یا ایک انسان کے ڈھانچے میں روح، یا اندھیرے میں ایک چراغ، اور اسی طریقے سے آپ یوں کہیں کہ جیسے کوئی بھی ایک آپ ڈیوائس لے کے آتے ہیں، مشینری لے کے آتے ہیں، آپ لیپ ٹاپ لے کے آتے ہیں، آپ اسمارٹ فون لے کے آتے ہیں، تو جب وہ آپ اس کو باکس پیک ہوتا ہے، آپ اس کو کھولتے ہیں، تو کھولنے کے بعد گویا کہ وہ ایک مشینری تو ہے، لیکن اس کے اندر ابھی تک نہ تو اس کے اندر الیکٹریسٹی پہنچی ہے، نہ ابھی تک اس کے اندر جو سسٹم ہے آئی ٹی کا وہ نہ وہ پہنچا ہے۔ جب یہ چیزیں اس کے اندر پہنچتی ہیں تو اس کے بعد وہ ایک کارآمد چیز بنتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آج کل کی اس مثال کو سامنے رکھ کر انسان اس وقت تک کارآمد نہیں ہے، وہ ایک مشینری ضرور ہے، ایک ڈیوائس ہے، لیکن اس وقت تک وہ ایک بیکار ہے، وہ بند چیز ہے جب تک کہ اس کے پاس وہ تعلیم کی روشنی اور یہ شعور اور یہ آگہی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم تعلیم کو جس پہلو سے بھی دیکھیں اس کی بے انتہا اہمیت ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ ایک سمجھو کہ نہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، نہ وہ کسی دوسرے کے لیے مفید ہے، نہ وہ زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے علم نتواں خدارا شناخت، کہ جو علم جس کے پاس نہیں ہے وہ خدا کی پہچان نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اپنی ذات سے لے کر خدا تک پہنچنے کا جو پورا سفر ہے، اس راستے میں اس کو تعلیم کی اور علم کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ موجود نہیں ہے تو انسان جو ہے اپنے ان مقاصد تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جس کے لیے اس کو وجود بخشا گیا ہے۔ بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ تعلیم ہماری زندگی میں ایک سافٹ ویئر کی طرح کام کرتی ہے۔ اگر سافٹ ویئر ہیں ہمارے جیسے ڈیوائس کے اندر ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہماری جو ڈیوائس ہے، جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارا مائنڈ ہے، وہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ اب دوسرا کویشچن ہمارا یہ ہے کہ دین اور دنیا کی تعلیم جو ہے وہ کتنی ضروری ہے ایک انسان کی زندگی کے اندر؟ جی، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ تعلیم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں جو انسان پیدا کر رہا ہوں اس کو اپنے نائب کے طور پر اس زمین پر اس کا وجود میں پیدا کر رہا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی جو پیدائش کا مقصد بہت عظیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کا نائب بن کے آ رہا ہے۔
تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب انسان کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو اس وقت تک انسان کسی کام کا نہیں ہے، کسی اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ جب علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت علم ہے، جب تک وہ انسان کے اندر موجود نہیں ہوگی تو وہ اپنے ان فرائض کو سر انجام نہیں دے سکتا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد ہم جب قرآن پاک کی اور ہمارے جو شریعت ہے، دین ہے، اس کی پہلی وحی کو دیکھتے ہیں تو وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو پہلا حرف پڑھایا ہے وہ ہے اقرأ، یعنی پڑھیے۔ تو اس امت کا آغاز اور دین اور شریعت کا آغاز، وحی کا آغاز ہی پڑھنے کے عمل سے ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، اور علمہ البیان، علم القرآن۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کی پہچان ہے، علم جو ہے وہ مسلمان کی پہچان ہے، اور علم جو ہے وہ اس اصل مقصد کا اظہار ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ مفتی صاحب، اگر یہ دور حاضر کے اندر دیکھا جائے تو الیکٹرانک ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے کتنی ضروری ہو چکی ہے؟ جیسے آن لائن ایجوکیشن ہو گئی، ہر لحاظ سے آن لائن تعلیم ہمارے لیے کتنی ضروری ہو چکی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ جی، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو یہ زمانہ ہے یہ ہر وقت ارتقاء پذیر ہے، اس میں ہر وقت تبدیلی آ رہی ہے، ہر وقت اس کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے، اور جس طریقے سے ٹیکنالوجی فروغ پا رہی ہے ویسے ہی اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی دور حاضر میں جو تعلیم ہے اس کے بھی نئے جو ہے وہ طریقہ کار وجود میں آ چکے ہیں، اور ہم اس وقت ملک پاکستان میں بیٹھے ہیں تو اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس کو ہم کرونا کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس پر سوچنا پڑ گیا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے طریقوں کی ضرورت ہے جو کہ جس کے اندر جو لوگوں کی فزیکلی جو ایگزسٹنس ہے وہ ضروری نہ ہو، اور اسی طریقے سے فاصلاتی جو نظام تعلیم ہے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے۔ اور یہ صورتحال ہے جس نے ہمیں اس پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو کہ عام حالات سے ہٹ کر ہو، جبکہ یہ جو باقی دنیا ہے جس کو ہم ڈیولپڈ جو ہے دنیا کہتے ہیں، اس سے پہلے ہی یعنی انہوں نے ایک پیپر لیس انوائرمنٹ اس وقت کریٹ کر لیا تھا، اور انہوں نے آن لائن ایجوکیشن کو اس سے پہلے پروموٹ کر چکے تھے، اور اسی طریقے سے جو ورچوئل یعنی کنسیپٹ ہے ایجوکیشن کا وہ وجود میں آ چکا تھا۔ لیکن ہمیں ان حالات نے اس پر سوچنے پر مجبور کیا کہ جو تعلیم ہے ہمیں کچھ ایسا بھی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں اس پرانے جو ہے سانچے اور ڈھانچے کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ کرونا کے حالات پیدا ہوئے اور اس میں لوگوں کو جو ہے ایک دم سے اس پر سوچنا پڑ گیا، تو بہرحال ابھی ہم اس چیلنج سے نبرد آزما ہیں، اور ہمیں یہ فوری بنیادوں پہ یہ سوچنا پڑے گا اور یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ ہم بھی آن لائن تعلیم کی طرف آئیں، کیونکہ آن لائن تعلیم کے اندر بے شمار فوائد ہیں۔ ایک تو اس کے اندر اخراجات جو ہے وہ کسی قسم کی اس میں ضرورت یعنی بہت کم سے کم پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر آپ کے پاس آپشن بہت زیادہ ہیں، اور آپ کے جو وسائل ہیں وہ کم سے کم خرچ ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے کہیں سے کسی بھی آدمی سے کسی بھی ٹاپک پر کسی بھی طرح کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ گوگل کو، یوٹیوب کو اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اور اپنی مرضی کی اور کم سے کم وسائل پر آپ تعلیم حاصل کر بھی سکتے ہیں، اور تعلیم آپ آگے لوگوں کو دے بھی سکتے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ ہے، ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 22 کروڑ ہے، تو ایک ریسرچ اور سروے کے مطابق جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں،
ان میں سے یعنی 16 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں، اور ان 16 کروڑ میں سے 70% لوگ وہ ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون ہے، اینڈرائڈ ٹچ موبائل ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ وسیلہ موجود ہے، لیکن ہماری ایک قومی ایک سوچ ہے، ایک نیچر ہے کہ ہم لوگ ان جدید ذرائع کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اور باہر کی دنیا جنہوں نے ان چیزوں کو بنایا تھا وہ پہلے سے ہی اس کو مفید مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں فیس بک کا مطلب غیر ضروری ایک تفریح کی چیز، یوٹیوب کا معنی غیر ضروری ویڈیوز دیکھتے رہنا، اور اسی طریقے سے جو نیٹ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے اکیلے میں بیٹھ کر کچھ بھی دیکھیں، جبکہ باہر کی دنیا جنہوں نے ذرائع کو بنایا ہے مفید مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ تو آج اگر ہم میں سے یعنی کوئی 16 کروڑ لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ والا موبائل استعمال کر رہی ہے جس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی اور تعلیم پھیلانے کی سہولت ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوم کو صرف رہنمائی دینے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، اور ان کو ایک مفید چیز کا جو ہے وہ رہنمائی دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہم بڑی آسانی سے اپنی اس جو پرانا نظام تعلیم تھا اس کو موو کر کے ہم جو یہ آئی ٹی بیسڈ جو بزنس سسٹم ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کی طرف ہم آسانی سے لا سکتے ہیں، اور ابھی ہمیں وہ وقت یعنی آ چکا ہے کہ ہمیں اس طرف آنا پڑے گا، اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ بہت اچھے سے آپ نے مفتی صاحب ایکسپلین کیا اس کو کہ ہمارے تعلیمی نظام کو چینج کرنے کی بہت جلدی سے جلدی ضرورت ہے، کیونکہ باہر کے ڈیولپ کنٹریز جو ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ پہلے ہی اس نظام کو بہتر کر چکے ہیں اور اپنے ایکسپینس کم کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سجیشن ہے، جیسے کیا آپ تعلیم کے حوالے سے بہتر نظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ والدین کو، اداروں کو، اور جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اور اچھا ایک تعلیمی نظام جو بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ جی، آپ کا سوال بہت اہم اور لازمی اور بہترین ہے۔ ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تعلیم ہے اس میں ہم پیچھے ہیں۔ ہم بہت سے دیگر معاملات میں جیسے باقی دنیا سے پیچھے ہیں، تو ہم تعلیم میں بھی بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارا جو بجٹ ہے، حکومت کا جو بجٹ ہر سال جو اناؤنس ہوتا ہے، تو اس میں گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ مختص ہوتا ہے وہ انتہائی کم ہوتا ہے۔ یعنی میں اس کو دیکھ رہا تھا، رپورٹیں دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو ٹوٹل ہمارا بجٹ ہوتا ہے اس میں سے زیادہ 17% جو ہے، یا پچھلے سالوں میں، یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، اس سے پچھلے سالوں میں اس سے بھی کم بجٹ جو ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی صورتحال بھی کچھ اس قسم کی ہے، اور جن لوگوں نے تعلیم کو پروموٹ کرنا تھا ان کی دلچسپی کا حال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں جو ہے جو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور اس قوم کو جو اندھیرے ہیں، ظلمت جہالت کے جو اندھیرے ہیں، ان سے ہمیں باہر لے کر آنا ہے، اور ہر شخص کو اس میں جو اس کے ذمے کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہمیں جو ہے وہ علم کی شمع سے، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، تو ہمیں وہ علم کی شمع اور اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، معاشرے کو پیش کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے حصے کا چراغ جلا دیں گے تو انشاءاللہ اپنے حصے کا اندھیرا بھی ہم سمیٹ لیں گے۔ آپ اپنے اس چینل کے ذریعے سے جیسے اپنے حصے کا چراغ جلائے ہوئے ہیں، تو اسی طریقے سے اس زمانے میں کام کرنا آسان بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ تعلیم کو پھیلانے میں، تعلیم کے فروغ میں جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ لازماً کرے۔ اس پر نہ بیٹھے کہ چونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہے
اور کبھی اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو حالات کو چینج کروں گا. تو ہم میں سے ہر شخص، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کے حوالے سے وہ مسئول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کرنا ہے. تو ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں، پھر اس نظریے کو، نقطہ نظر کو پھیلانے کی کوشش کریں، پھر ہم کسی کو اگر رہنمائی دے سکیں، کسی کو ہم تعلیم کے لیے لگا سکیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکیں، تو یہ پورا ایک سفر ہے جو انشاءاللہ عشروں پر مشتمل ہو کر بالآخر اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہمارا ملک انشاءاللہ اس معاملے میں بھی صف اول کے ممالک میں شمار ہوگا اور یہ اندھیرے انشاءاللہ چھٹ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ نے تعلیمی نظام کو، پاکستان کے تعلیمی نظام کو اور ہماری ذمہ داری کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا اور بتایا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے آپ نے اپنے پیغام کو ریکارڈ کروایا اور اپنا پیغام تمام ناظرین تک پہنچانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. تو جی سامعین، جس طرح مفتی صاحب نے آپ سے ڈسکس کیا کہ ہر انسان کو نا اپنے حصے کی شمع جلانے کی ضرورت ہے، اپنے حصے کا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہر لحاظ سے ہر کام میں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. یہ چھوٹی سی کاوش تھی ہماری صاحب کی کہ ہم مل کے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد اور اپنے سامعین تک کچھ اپنا پیغام ریکارڈ کروا سکیں، اپنے حصے کی شمع جلانے کی ہم نے کوشش کی ہے. تو اسی طرح ہر انسان کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس کام سے کسی ایک انسان کے گھر میں یا کسی ایک انسان کے لائف کے اندر، خاندان کے اندر یا کسی جگہ پہ بھی ایک دیا جل سکتا ہے نا، تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو اسی طرح ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھے پیغامات لاتے رہیں گے اور انٹرویوز لاتے رہیں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. بہت بہت شکریہ.